اس کانفرنس کے دو مقاصد تھے. نمبر 1 تھا ہسٹوریکل، نمبر 2 تھا ایکیڈیمک کولابوریشن. اس کانفرنس کی بدولت ہم چاہتے تھے کہ ایک تو ہم لوگوں کو بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹس نیو جنریشن کو، کہ واٹ از دا میننگ آف سیکریفائس، ہاؤ یو شوڈ ڈیفینڈ یور مدر لینڈ اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور آئیڈینٹی. تو ایک مقصد تو یہ تھا جس کے لیے یہ کانفرنس منعقد کیا گیا، اور پارٹیسپینٹس نے اپنے پیپرز میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. دوسرا اس کانفرنس کا مقصد تھا کہ ہم کولابوریشن ڈیولپ کریں، ایکیڈیمک کولابوریشن ود دا رشین فیڈریشن، بیکاز دی ایمبیسی آف اے کنٹری کا جو مقصد ہے، مقاصد ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ کولابوریشن ہو کلچرلی، ایجوکیشنلی. سو آج کل جو گلوبل ساؤتھ کی بات ہو رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ رشین یا باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ایسے ایونٹس کو منایا جائے تاکہ ہمیں ایجوکیشن بھی ملے اور کولابوریشن میں بھی ہم اضافہ کریں، تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپرچونٹی مہیا کریں کہ دے شوڈ گو وزٹ دیئر اینڈ ریمین بزی ان سرٹن ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز. آج کا ایونٹ جو ہے یہ ہماری ایک ایسوسیشن ہے گریجویٹس فرام رشیا اینڈ کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، اس کے اور ایریا اسٹڈی سینٹر کے تعاون سے 9 مئی جو کہ وکٹری ڈے ہے دوسری جنگ عظیم میں سوویت نے جب نازی جرمنی کو شکست دی، اس کے لیے جو تقریبات منعقد ہو رہی ہیں اس سارے سال کے اندر، یہ 81واں جو ہے وکٹری ڈے تھا. تو لاہور میں، ماسکو میں، اسلام آباد میں، سب جگہ اس قسم کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں. اس یونیورسٹی میں، اس ایریا اسٹڈی سینٹر میں، چونکہ یہ رشیا، چائنا اینڈ سینٹرل ایشیا کا سینٹر ہے، تو تعاون سے جو رشین گریجویٹس ہیں، ان کے پاکستانی گریجویٹس ہیں رشیا، ان کے تعاون سے یہ دن منانے کی تقریبات ہوئی. اور یہ صرف دن منانے کی تقریبات نہیں تھیں، اس میں سوچنے کی کوشش کی گئی، سوال جواب کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے، اور جنگ کیوں بری ہے، اور کیسے ایک ایسی معیشت جو جنگ پر مبنی ہوتی ہے وہ کیسے لوگوں کو بے سکون کر سکتی ہے، کتنی تباہی بربادی لا سکتی ہے، فاشزم لا سکتی ہے، اور کیسے اس فاشزم کو لوگوں کی متحدہ طاقت جو ہے اس فاشزم کو ختم کر سکتی ہے. جمہوریت، انسانی حقوق، خوشحالی، اس طرف کیسے آگے جایا جا سکتا ہے. تو اس سے جو اسباق ہم حاصل کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کی گئی، اور جو تباہی و بربادی ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، اور پھر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، کیسے بین دنیا میں امن کی قوتوں کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے، کیسے دنیا میں ترقی، خوشحالی، انسانی جو ہے برابری کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے. اچھا، میرا نام اکرام اللہ خان ہے اور میں ایم فل اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ ایریا اسٹڈی سینٹر میں. آج رشین وکٹری ڈے منایا گیا، اور اس پہ رشین ایمبیسڈر جو ہے البرٹ، وہ بھی آن لائن آئے، انہوں نے بھی بات کی. اس سمپوزیم میں جو بات کی گئی وہ رشینز کی بریوری اور ان کی پیٹریاٹزم کے بارے میں بات کی گئی. جو لینن گارڈ کا واقعہ ہوا تھا، جو کہ کرنٹلی سینٹ پیٹرسبرگ کی سٹی ہے، اس کو 900 ڈیز کے لیے جو انڈر سیج رکھا گیا، اور ان میں ملینز آف پرسنز جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی قحط سے اور بیماریوں سے. تو اس پہ بات ہوئی، اور اس سے پھر رشین کس طرح نکلے، انہوں نے نازیز کو کس طرح شکست دی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے وہ ہیرو بنے. تو ان چیزوں پہ بات ہوئی. یہ آج کی ایکٹیویٹی بنیادی طور پر یہ دوسری جنگ عظیم میں رشین نے جو فتح حاصل کیا جرمنی کے خلاف، یہ اس کے متعلق تھی. 3 قسم کی ہسٹریاں ہوتی ہے. ایک ہسٹری ٹریڈیشنل ہسٹری ہے جو ہم صرف قصے کہانیاں کرتے ہیں. دوسری ایک سائنٹیفک ہسٹری ہے. جب ہم ہسٹری لکھتے ہیں تو بڑے سائنٹیفک طریقے سے انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اور نتیجے نکالتے ہیں. ایک تیسری امپورٹنٹ ہسٹری ہے، اور وہ ہے فلسفی آف ہسٹری. کہ ہسٹری جو ہے سوسائٹیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی ہسٹوریکلی اپنے آپ کو کیسے چینج کرتے ہیں،
کون سے وہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں، فیکٹرز ہوتے ہیں جو سوسائٹیز کو چینج کرتے ہیں. تو ہمیں میرے خیال میں اس گریٹ پیٹریوٹک وار کو اس کی فلسفی آف ہسٹری کے لینز میں کہ اس میں دیکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے کافی اس میں سبق ہیں.